آج کی اس ڈاکومنٹری کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں عاصمہ جیلانی کیس کے حوالے سے۔ مس عاصمہ جیلانی ورسز گورنمنٹ آف پاکستان PLD 1972 سپریم کورٹ پیج 139۔ اس کیس کے اگر ہم بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل یحییٰ خان نے مارشل لاء نافذ کیا 25 مارچ 1969 کو، اور اس مارشل لاء نافذ کرنے کے نتیجے میں اس نے 1962 کا جو آئین تھا، آئین پاکستان 1962، اس کو ایبروگیٹ کر دیا، اور انہوں نے ساتھ ہی ایک آرڈر جاری کیا، ریموول آف ڈاؤٹس آرڈیننس 1969۔ اس جو آرڈر تھا، اس کا جو متن ہے وہ یہ تھا کہ کورٹس کوئی بھی ایسا آرڈر جاری نہیں کر سکیں گی یا کوئی بھی ایسی ریٹ پٹیشن ایشو نہیں کر سکیں گی جو کہ آرمی چیف کے کسی آرڈر یا ایکشن کے اگینسٹ جا رہا ہو، یعنی کہ کورٹ کی جیورسڈکشن سے ہی نکال دیا آرمی چیف کو، آرمی چیف کے ایکٹس کو۔ تو بیسیکلی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کیس کا وہ یہ ہے کہ عاصمہ جیلانی کے والد جو ملک غلام جیلانی صاحب تھے، ان کو آرمی چیف کے کہنے پہ ڈیٹین کر لیا گیا، اور ساتھ ہی زرینہ گوہر صاحبہ تھیں، ان کے ہسبینڈ تھے، شوہر تھے ان کے الطاف گوہر، ان کو بھی آرمی چیف کے کہنے پہ ڈیٹین کر لیا گیا۔ تو جو بیک گراؤنڈ تھا کیس کا وہ یہ تھا۔ اس کے بعد جو فیکٹس ہیں کیس کے وہ اس طرح سے ہیں کہ مس عاصمہ جیلانی نے اور زرینہ گوہر نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ریٹس فائل کی اپنے والد اور اپنے شوہر کو جو ان کی ڈیٹینشن تھی ان کو اللیگل قرار دینے کے لیے اور ان کو ریلیز کروانے کے لیے، لیکن ہائی کورٹ نے ان دونوں ریٹس کو خارج کر دیا، اور خارج کیا ریموول آف ڈاؤٹس آرڈیننس 1969 کے بیہاف پہ، اس کو بیس بنا کے کہ دیکھیں جی ریموول آف ڈاؤٹس آرڈیننس 1969 کے ہوتے ہوئے یہ ہماری جیورسڈکشن سے ہی باہر چلا گیا، ہم اس کے اوپر اب کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ اس کو بیس بنا کے انہوں نے دونوں ریٹس خارج کر دی۔ اس کے بعد جو عاصمہ جیلانی صاحبہ تھیں وہ اس آرڈر کے اگینسٹ سپریم کورٹ کے اندر اپیل کے اندر چلی گئیں۔ اپیل میں جانے کے بعد جو بینچ تشکیل پایا اس کے اندر شامل تھے 5 ججز۔ چیف جسٹس تھے حمود الرحمان صاحب جو اس کو ہیڈ کر رہے تھے، اس کے بعد تھے جسٹس وحید الدین صاحب ممبر تھے، جسٹس محمد یعقوب علی ممبر تھے، جسٹس صلاح الدین احمد ممبر تھے، اور جسٹس سجاد احمد صاحب ممبر تھے۔ تو اس کے بعد جو کوشچن ارائز ہوا سپریم کورٹ کے سامنے وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ کیا کورٹس کے پاس کوئی ایسا مطلب کہ جورسڈکشن کیا کورٹس کو حاصل نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف کے اگینسٹ یا اس کے کسی آرڈر یا کسی ایکٹ کے خلاف جورسڈکشن لے سکیں، کوئی فیصلہ دے سکیں۔ دوسرا 200 کیس کے حوالے سے جو ججمنٹ دی گئی تھی کیا وہ درست تھی یا نہیں، کیونکہ 200 کیس میں جو مارشل لاء لگایا گیا تھا جنرل ایوب کی جانب سے، اس کو جسٹس منیر نے ویلیڈیٹ کر دیا تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ جو جسٹس منیر نے یہ جو ججمنٹ دی تھی وہ ٹوٹل کیلسنز تھیوری کے اوپر بیس کر رہی تھی، 200 کیس سارا کیلسنز تھیوری کے اوپر تھا۔ تو یہاں پہ دیکھنا یہ بھی تھا کہ کیا یہ کیلسن تھیوری جو ہے وہ اپلیکیبل بھی تھی یا نہیں تھی، یا کیا وہ ایکسیپٹیبل تھی یا نہیں تھی۔ کیلسن تھیوری بیسیکلی یہ ہے کہ اگر کوئی چینج آتا ہے تو اگر اس کو بغیر ریزسٹنس کے ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے تو پھر وہ انٹرنیشنلی بھی اس کو ریکگنائز جو ہے کر لیا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی کیلسن تھیوری یہ تھی۔ اینڈ پہ جو ڈیسیجن آیا سپریم کورٹ کا وہ بڑا ہی دلیرانہ تھا اور بڑا ہی دلچسپ تھا۔ اس ججمنٹ جو 200 کیس کی ججمنٹ تھی اس کو غلط قرار دے دیا گیا، کیونکہ جو کیلسن کی تھیوری تھی یہ یونیورسلی ایکسیپٹیبل نہیں تھی، اس کو انکریکٹ قرار دیا گیا اور اس کو گڈ لا نہیں قرار دیا گیا۔ اس کے بعد مارشل لا کو اللیگل قرار دیا گیا، اور اس کے بعد جتنی بھی ڈیٹینشنز تھیں ان کو اللیگل قرار دیا گیا، اور ملک غلام جیلانی اور الطاف گوہر کی ڈیٹینشن کو اللیگل قرار دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ان کی ریلیز کے آرڈر جاری کر دیے گئے۔ تو یہ تھا جی عاصمہ جیلانی کیس۔